بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے میں حکومت چاہتی ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے اور سابق وزیر اعظم کی ممکنہ گرفتاری اور جیل بھیجنے کے بارے میں حکومت نے وزارت قانون سے رائے بھی طلب کی ہے۔ ایک انٹرویو میں انوار الحق کاکڑ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا مقابلہ فوج سے نہیں بلکہ ریاست سے ہے۔ اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد پاکستان واپسی سے قبل لندن میں قیام کے دوران گفتگو کرتے وقت نگران وزیر اعظم نے جہاں پاکستان کے آئندہ عام انتخابات کو غیر جانبدارانہ اور منصفانہ بنانے جیسے موضوعات پر سوالات کے جواب دیے، وہیں نواز شریف کی پاکستان واپسی اور عمران خان کو درپیش قانونی مشکلات پر بھی بات کی۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے وزارت قانون سے اس بارے میں رائے لی ہے کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق نگران حکومت کی انتظامی رویہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے وزارت قانون سے اقوام متحدہ آنے سے پہلے پوچھا تھا، اس وقت تک یقینی بات نہیں تھی کہ میاں صاحب کب تشریف لائیں گے، لیکن اب وطن پہنچ کر ایک اجلاس طلب کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ میں نے عمران خان کی سزا کے بارے میں جو اشارتاً بات کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ عدالتی نظام میں جتنے بھی مواقع ہیں، اگر انہیں استعمال کرنے کے بعد بھی قوانین کے تحت انہیں الیکشن سے روکا گیا تو یہ ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہوگا، ہم انہیں کوئی ریلیف دے سکیں، قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ ملا تو پھر بدقسمتی سے عمران خان کو ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا موجودہ تناظر میں وہ ملکی ماحول کو عمران خان اور فوج کے مقابلے کے طور پر دیکھتے ہیں تو انہوں نے زور دے کر کہا کہ نہیں، میں عمران خان بمقابلہ ریاست دیکھ رہا ہوں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہا، ان کے معاملے میں بھی ہم چاہیں گے کہ قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک عدالتی حکم نامے کے ساتھ ملک سے باہر گئے تھے۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نومبر 2019 میں اپنی سزا کے دوران قید میں خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار کم ہو جانے کی وجہ سے جیل سے ہسپتال منتقل کر دیے گئے تھے۔ میڈیا میں ان کی صحت کے بارے میں شدید تحفظات کا خدشہ ظاہر کیا تھا، جبکہ طبی ماہرین نے ان کی خرابی صحت کی تصدیق کی تھی، جس پر حکومت نے انہیں علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ شہباز شریف کی جانب سے عدالت میں کروائی گئی یقین دہانی کے باوجود نواز شریف علاج کے بعد واپس وطن نہیں آئے، تاہم اب 4 برس کے وقفے کے بعد انہوں نے 21 اکتوبر کو پاکستان واپس جانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں ان کی واپسی پر گرفتاری کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ اور اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، نواز شریف کے معاملے کے 2 پہلو ہیں، ایک تو سیاسی ہے، تاہم اس بحث میں جائے بغیر اگر مروجہ قوانین کے تحت دیکھا جائے تو یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ ایک سزا یافتہ شخص کو عدالتوں نے اجازت دی تھی، ایگزیکٹو نے نہیں دی تھی، تو یہ سوال عدالتوں کے پاس ہے، ایگزیکٹو کے پاس نہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ شخص ہیں، تو انوار الحق کاکڑ نے کہا، میں تسلیم کروں یا نہ کروں، جب ایک شخص کو اعلیٰ عدالتوں نے غلط یا صحیح طریقے سے سزا سنا دی ہے تو میرے کہنے سے نہ وہ سزا ختم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ ایک فرد واحد کے خلاف فیصلہ تھا، جس پر کچھ نے شادیانے بجائے، لیکن اسی سیاسی شخص کی جماعت نے اگلے انتخابات میں 90 کے قریب نشستیں بھی حاصل کی تھیں۔ انتخابات میں حکومت کی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں نگران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قطعاً کوئی سختی نہیں برتی جائے گی، ہاں ان لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق ضرور نمٹا جائے گا جو منفی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، اور وہ مخصوص افراد ہیں جو 25 کروڑ کی آبادی میں 1500 2000 بنتے ہوں گے، ان کو پاکستان تحریک انصاف سے جوڑنا کوئی منصفانہ تجزیہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی کارروائی کا جنرل ضیاء کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے والی کارروائی یا جنرل مشرف کے زمانے میں مسلم لیگ کے خلاف ہونے والی کارروائی سے موازنہ کرنا ایک بیہودہ تجزیہ اور غلط بات ہوگی۔ اگر آپ ایک سویلین نگران حکومت کا فوجی جنتا سے موازنہ کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ کیا پاکستان میں اس وقت ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے؟
کیا آئین معطل ہے؟ عدالتیں کام کر رہی ہیں جبکہ بنیادی حقوق موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق کا ملٹری ٹیک اوور اور پیپلز پارٹی پر کریک ڈاؤن یا مشرف کا نواز شریف یا نون لیگ پر کریک ڈاؤن اور آج کے کریک ڈاؤن کا موازنہ بےہودہ اور غلط ہوگا، یہ شاید غیر مناسب ہوگا۔ انوار الحق کاکڑ نے واضح کیا کہ اگر کوئی ایک سیاسی رہنما انتخابات میں حصہ نہیں لے پاتا تو اس سے بحران پیدا ہو یا نہ ہو، یہ نگران حکومت کا مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بحران روکنا یا پیدا کرنا نہیں۔ قانون کے تحت ہمارا کردار الیکشن کروانا ہے۔ اگر الیکشن کے نتیجے میں بحران پیدا ہوتا ہے تو یہ پورے معاشرے اور ریاست کا معاملہ ہے، نگران حکومت کا نہیں۔ انتخابات کے 90 دنوں کی آئینی مدت میں نہ کرانے کے بارے میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ یہ معاملہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ جہاں آئین میں 90 دن کی مدت ہے، وہیں 254 آرٹیکل میں یہ بھی درج ہے کہ کوئی چیز اگر وقت کے اندر نہیں ہوتی تو محض تاخیر ہونے سے غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہو جاتی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نجکاری کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پچھلی پارلیمان جاتے ہوئے ایسے قوانین سازی کر گئی ہے جس میں نگران حکومت کو طویل مدت کے لیے سخت معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا۔ تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی صورت میں اسی جواز کے تحت یہ ممکن ہے کہ نگران حکومت خود طویل مدت تک برقرار رہے، تو انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مجھے تو ایسے امکان نظر نہیں آ رہے، جو امکان نظر آ رہا ہے وہ الیکشن کا نظر آ رہا ہے، اور میرے خیال میں تمام جماعتیں الیکشن کی کیفیت میں چلی گئی ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں میں الیکشن کی گہما گہمی نظر آئے گی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔